تک جانے کو تیار ہیں. ہم تو اس دنیا کے لیے ہر حد تک جانے کو تیار ہیں. انہوں نے تو ہاتھ ہی نہیں لگائے. جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں. فرماتے جس میں مبارک پہ صرف ایک تہبند تھا. آپ کھجور کی ایک سخت چٹائی پہ آرام فرماتے, اس کی سختی کے نشان آپ کی کمر پہ موجود تھے. کہتے جب میں حاضر ہوا آپ اٹھ کے بیٹھ گئے. میں نے جب آپ کی پشت کو دیکھا اور دیکھتا کیا ہوں, کاشان مبارک کا حال یہ ہے, ایک بکری کی کھال صاف کرنے کا مسالہ, چند سا جو پڑے ہیں, یہ اللہ کے رسول کا بظاہر ٹوٹل خزانہ تھا. یہ اللہ کے رسول کی بظاہر ٹوٹل جائیداد تھی. کہتے میں رو پڑا. مجھے روتا دیکھ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے خطاب کے بیٹے کیوں رو رہا؟ کہتے میں نے عرض کی اللہ کے محبوب آپ کی پشت انور پہ چٹائی کی سختی کے نشان موجود ہے, جس میں مبارک پہ صرف ایک تہبند ہے, ایک بکری کی کھال ہے, کھال صاف کرنے کا مسالہ ہے, چند سا جو ہیں, یہ بظاہر اللہ کے رسول کی ٹوٹل جائیداد ہے. وہاں کیسر و کسرا باغات میں محلات میں عیش و عشرت میں وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں, تو کیا عمر اب بھی نہ روئے؟ تو آگے سے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے عمر کیا تو اس بات پہ خوش نہیں ہے کہ ان کے لیے صرف دنیا ہے اور ہمارے لیے آخرت ہے؟ لیکن بھائی اب کون سی آخرت, اب تو دنیا تو دنیا کی بات کرو میاں. الآخرت وہ ہے جس کے لیے قرآن میں اللہ خود کہہ رہے ہیں والآخرۃ خیر وابقیٰ ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ. نہیں حضرت میں آپ سب سے یہ گزارش کروں گا بھائی, کیونکہ موضوع بھی اصلاح معاشرہ ہے اور کیونکہ اس قلیل وقت میں ہمیں خود سمجھ نہیں آتی حضرت کس موضوع کو چھیڑیں اور کس موضوع کو نہ چھیڑیں. ہم خود پریشان ہو جاتے ہیں ایک گھنٹے میں کس موضوع پہ گفتگو کریں کس پہ, کیونکہ حضرت جی پنجابی جی کہتے ہیں نا تاند نہیں تانی بگڑ گئی ہے. خود نہیں سمجھ آتی حضرت کس موضوع کو چھوڑیں اور کس موضوع کو چھیڑیں. ڈاکٹر طبیب پریشان ہو جاتے ہیں حضرت کس مرض کی دوائی دوں کس کی نہ دوں. خود نہیں سمجھ آتی حضرت کیا کریں, کس کو بولیں کس کو چھیڑیں. اس لیے حضرت میں آپ سب سے گزارش کروں گا حضرت, میں پیچھے بھی کہہ کے آیا ہوں, جو ہم سے غلطیاں ہوئیں نا ان میں سب سے پہلی اور مین غلطی جو ہم نے کی وہ یہ ہوئی ہم نے مقصد کو ضرورت کر دیا, ضرورت کو مقصد. مثال کے طور یہ میاں یہ ضرورت ہے حضرت, یہ غلطی کدھر ہوئی ہم نے اس کو مقصد بنا دیا. وہ مقصد ہے, اللہ مقصد ہے, غلطی کدھر ہوئی ہم نے اس کو ضرورت بنا دی. سچ بتائیے گا حضرت اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ میں بات ٹھیک نہیں کر رہا, آپ میں سے کوئی بندہ اٹھ کے بول سکتا ہے ذرا نظر ادب کے دائرے میں, کیا واقعتاً اس طرح نہیں کہ ہم نے اللہ کو ضرورت نہیں بنا دیا؟ اگر ضرورت نہ ہو تو ہم یاد کرتے ہیں اللہ کو, جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنا کر لیتے ہیں. ضرورت پوری ہو گئی پھر بھی بھول گئے, ضرورت پوری نہ ہوئی پھر بھی بھول گئے. اور یاد رکھیے گا ہم میں سے اگر کوئی بھائی اس کو اپنا مقصد بنانے کی غلطی کر چکا ہے تو بھائی پھر یاد رکھنا یہ وہ مقصد ہے جو آج تک کسی کا پورا نہیں ہوا. اگر ہم میں سے کوئی اس کو اپنا مقصد بنانے کی غلطی کر چکا ہے پھر یہ وہ مقصد ہے. اور میں اپنی بات نہیں کر رہا, سن 700 ہجری میں مثنوی شریف حضرت مولانا روم فرماتے ہیں کوئی بزرگ تھے تو نماز پڑھنے کے لیے مسجد جا رہے تھے حضرت. جب مسجد کے قریب آئے نا تو کیا دیکھتے ہیں کہ مسجد کے باہر ہی تھوڑا پیچھے ایک چھوٹا بچہ رو رہا ہے. وہ بچہ روتا چھوڑ کے مسجد جانے کو دل ہی نہیں کیا. آئے بچے کے سر پہ دست شفقت رکھا اور اس سے پوچھتے ہیں بھائی کیوں رو رہا ہے؟ وہ کہتا ہے حضرت میں اس لیے رو رہا ہوں کیونکہ میں کھیل رہا تھا اور کھیلتے کھیلتے میری جیب میں جو 1 روپیہ تھا نا وہ گر کے کہیں کھو گیا, میں اس کے کھو جانے پہ رو رہا ہوں. فرمایا بس اتنی سی بات, اگر میں روپیہ تجھے اپنے پاس سے دے دوں تو تو خوش ہے؟ اس نے کہا حضرت جب وجہ ہی 1 روپیہ ہے وہ مل جائے آپ دے دیں میں خوش ہوں. مولانا روم فرماتے ہیں ان بزرگوں نے اپنی جیب سے 1 روپیہ نکالا اور بچے کو تھما دیا, بچہ خوش ہو گیا. بزرگ نماز پڑھنے چلے گئے. جب نماز پڑھ کے واپس آئے نا تو بچہ پھر رو رہا تھا. بڑے حیران ہوئے, آ کے پھر پوچھتے ہیں او بیٹا اب کیوں رو رہا ہے؟ وہ کہتا ہے حضرت
اس لیے رو رہا ہوں، آپ نے تو 1 روپیہ دے دیا، لیکن جو کھو گیا نا کبھی وہ بھی مل جاتا نا تو پھر 2 روپے ہو جانے تھے۔ یہ سن 700 ہجری میں مولانا روم فرما رہے ہیں۔ اب تصور کریں اب کیا حال ہوگا۔ یہ آپ نے فرمایا اچھا، آپ نے ایک اور نکالا، 2 کر دیا، گھر تشریف لے گئے۔ جو اللہ والے ہیں ان کا گھر کہاں جی لگتا ہے، جلدی سے کوئی 2-3 کام نپٹائے پھر مسجد واپسی۔ جب قریب آئے تو پھر رو رہا تھا، پھر گئے، پوچھا بھائی اب کیوں رو رہا ہے؟ وہ کہتا ہے حضرت آپ نے تو 2 کر دیے، لیکن جو کھو گیا کبھی وہ بھی مل جائے نا تو 3 ہو جائیں گے۔ حضرت نے ایک اور نکالا، 3 کر دیے۔ نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد تشریف لے گئے، نماز پڑھی، نماز پڑھ کے باہر آئے۔ مولانا روم فرماتے ہیں پھر رو رہا تھا۔ وہ آ کے پوچھا بھائی اب کیا ہے؟ وہ کہتا ہے حضرت آپ نے تو 3 کر دیے، جو کھو گیا ہے کبھی وہ بھی پاس ہوتا تو 4 ہونے تھے۔ مولانا روم فرماتے ہیں اس دفعہ انہوں نے نہیں دیے، اور ایک آہ کھینچ کے کہتے کیا ہیں؟ کہتے ہیں میرے محبوب نے حق اور سچ ہی کہا ہے، اس کو قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی بھی نہیں بھر سکتا۔ ہم میں سے جو اس کو اپنا مقصد بنانے کی غلطی کر چکا ہے، تو پھر یاد رکھنا بھائی، یہ مقصد تجھے بھگا بھگا کے تھکا دے گا، لیکن یہ پورا نہیں ہوگا تیرا کبھی نہیں۔ یہ ضرورت ہے، اس کو ضرورت ہی رہنے دے۔ مقصد تیرا وہ ہے، مقصد تیرا اللہ ہے، مقصد تیرا نبی پاک علیہ السلام کی غلامی ہے، مقصد تیرا نبی پاک علیہ السلام کی ناموس پہ قربان ہونا ہے۔ یہ ہم سے حضرت مین غلطی، اور پھر اس غلطی نے ہم سے پھر غلطیاں کروائی۔ نہیں، پہلی غلطی کو آج ادھر بیٹھ کے، کیونکہ میں فیل کر رہا ہوں، اب آپ گرمی کو زیادہ فیل کر رہے ہیں، زیادہ اوپر نہیں جاؤں گا، 11 سے میں بس کر دوں گا 11 پہ، ٹھیک ہے جی؟ آؤ، میں بھی بڑی دور سے چل کے آیا ہوں حضرت، آپ بھی بیٹھے، آؤ یار آج پہلی غلطی سدھار کے اٹھتے ہیں، اور مجھے امید ہے اس غلطی کو سدھارنے کی برکت سے اللہ آگے ویسے ہی سدھار دے گا۔ حضرت آج طے کر کے اٹھیں کہ مقصد کیا ہے اور ضرورت کیا ہے، اس کو طے کریں آج حضرت کہ مقصد کیا ہے، اور پھر جب طے ہو گیا تو پھر جو جدھر ہے اس کو ادھر رکھیں۔ اور اللہ کی قسم ہے جب آپ مقصد کی طرف آئیں گے نا، یہ ضرورت آپ کے پیچھے پیچھے بھاگے گی۔ اور میں کہتا ہوں یہ اس سے بڑی آپ نے اور کیا دلیل لینی ہے؟ دیکھو نا، میں مقصد کے لیے بیٹھا ہوں، اس سے بڑا آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ میں مقصد کے لیے بیٹھا ہوں نا، یہ تیرے پیچھے پیچھے آئے گا۔ یہ ہماری تاریخ کا بہت بڑا نام ہے حضرت جناب سیدنا حبیب اجمی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ ڈائریکٹ مرید ہیں حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ، اور کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ کا ابتدائی حال اچھا نہیں تھا حضرت، پھر اللہ نے آپ کو توفیق توبہ دی حضرت، اور پھر آپ نے حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کے دست مبارک پہ توبہ کی، اور آپ نے فرمایا حبیب وقت پہلے ہی بڑا گزر چکا ہے، اب جو تھوڑا رہ گیا ہے اب اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، ضائع نہیں کرنا۔ اور حضرت کو اسباب کے ترک کرنے کا حکم دیا، حضرت نے اپنی تسبیح عنایت فرمائی اور ساتھ اس میں ذات تلقین کیا اللہ، فرمایا حبیب اس کو پکا بیٹھ کے، لکھا ہے جناب حبیب آگے سے عرض کرتے ہیں حضرت بیوی بھی ہیں بچے بھی ہیں، آپ فرما رہے ہیں بیٹھ جا، کیسے کھائیں گے؟ آپ نے فرمایا حبیب کیا اپنی بیوی کا خالق تو ہے؟ عرض کی تھی نہیں حضرت اللہ۔ فرمایا کہ اپنے بچوں کا خالق تو ہے؟ عرض کی حضور نہیں اللہ۔ فرمایا وہ صرف خالق ہی نہیں ہے، وہ مالک بھی ہے، وہ رازق بھی ہے، تو بیٹھ۔ جناب حبیب بیٹھ گئے، اور حضرت جی بڑا اوکھا کام ہے امیری کے بعد فقیری۔ حضرت پراٹھے کھانے کی عادت پڑی ہو، سوکیاں کہاں کھائی جاتی ہیں؟ پہلے ہی تو نے اے کریم لقمہ تر کھلائے، بڑا اوکھا کام ہے، لیکن آئی فقیری ہے، آئی آزمائش اوکھی کاٹ فقیری والی تے چڑھ سولی تے بہنا۔ حضرت بیٹھ کے تسبیح لے کے اور چلی تسبیح حضرت اللہ 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 اللہ، چلی تسبیح حضرت۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، 4 دن، 5 دن۔ امام یافعی نے لکھا جب چھٹا دن آیا تو بی بی صاحبہ ذرا مزاج کی تلخ تھی، وہ آ کے آپ کو کہتی ہیں حبیب یہ کیا تسبیح لیے بیٹھے رہتے ہیں؟
ہم سے نہیں یہ مانگی سوکھی روٹیاں کھائی جاتی ہیں، جاؤ جا کے کو مشقت کرو، کو محنت کرو، کو دیہاڑی لگاؤ، کو پیسے کما کے لاؤ، ہم بھی کو ترنا والا کھائیں۔ دانا آدمی تھے، عورتوں سے بحث نہیں کرتے حضرت کبھی بھی۔ آپ نے لوٹا، مصلا، قرآن کریم، تسبیح لی، جنگل چلے گئے۔ صوفی تو پہلے دعائیں کرتے ہیں، دل میں ہو یاد تیری اور گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، ڈھونڈ پھر وہی فرصت کے رات دن کہ بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے۔ سارا دن فقیر کی تسبیح چلی، اللہ 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 اللہ۔ وہ لکھا جب رات پڑی اب گھر آ گئے، بی بی صاحبہ انتظار میں تھی کہ حضرت حبیب محنت کرنے گئے ہیں، کو پیسے لے کے آئیں گے کچھ۔ جیسے ہی اب گھر آئے بی بی صاحبہ نے پہلا سوال کیا، حبیب مزدوری کی؟ اب فرماتے میں نے کہا کی۔ اس نے کہا اگر مزدوری کی تو کدھر ہے مزدوری؟ اب فرماتے میں نے اس کو ٹالا، میں نے کہا میں نے جس کی مزدوری کی نا وہ میرا مالک بڑا کریم ہے، مجھے مزدوری ہوئے شرم آ گئی ہے، وہ میرا مالک بڑا کریم ہے، مجھے مزدوری مانگتے ہوئے شرم آ گئی۔ بھائی سچ بتانا سرگودے والوں، کریم ہے کہ نہیں ہے؟ یہاں بیٹھا کوئی بندہ یہ خیال نہ کرے کہ آپ کو بڑے طاقت والے ہیں یا آپ کو بڑے ہوشیار ہیں کہ جو وہ آپ کو پکڑ نہیں رہا، وہ صرف اس لیے نہیں پکڑ رہا کیونکہ وہ کریم ہے، وہ کریم ہے۔ لکھا ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ مبارک تھا، وہ ایک چور پکڑا گیا، قاضی صاحب اس پہ حد جاری کرنے لگے، ہاتھ کٹنے لگا، وہ رو پڑا اور قاضی صاحب کو کہتا ہے حضرت میرا ہاتھ نہ کاٹیں، مجھے ایک بار حضرت عمر کی بارگاہ میں لے جائیں، وہ مجھے چھوڑ دیں گے۔ قاضی نے کہا بھائی کیسے چھوڑیں گے، تو نے چوری کی؟ اس نے کہا کی۔ تو آپ نے فرمایا وہ کیسے چھوڑیں گے؟ اس نے کہا حضرت آپ تو لے جائیں نا، باقی میں جانوں، حضرت عمر جانوں، کیونکہ وہ نرم دل لوگ تھے، سزا دلوا کے خوش ہونے والے لوگ نہیں تھے۔ انہوں نے لیا حضرت عمر کی بارگاہ میں، عرض کی امیر المومنین چور ہے، گواہ بھی ہیں، خود بھی مانتا کہ چوری کی ہے۔ میں ہاتھ کٹوانے لگا تھا، کہتے میرا ہاتھ نہ کاٹو، مجھے حضرت عمر کی بارگاہ میں لے جاؤ۔ اب سنیں یہ کیا عرض کرتا ہے، جو آپ کی مرضی آپ کریں اس کے ساتھ۔ آپ نے پوچھا ہے تو چوری کیتی ہے؟ ہاں۔ فرمایا پھر چھوڑوں کیوں؟ چھوڑنے کی وجہ ذرا سنیے گا وجہ۔ بس کرتا ہے امیر المومنین مجھے اس لیے چھوڑ دیں کیونکہ میں نے آج زندگی میں پہلی چوری کی ہے، جو جس چوری کو کرتے ہوئے پکڑا گیا ہوں نا، یہ آج میری زندگی کی پہلی چوری تھی تو میں پکڑا گیا۔ تو حضرت اب اتنی سختی تو نہیں ہے نا، ایک موقع تو بنتا ہے، اس لیے میری پہلی چوری سمجھ کہ مجھے چھوڑا جائے، میرا ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ کتنا یقین تھا حضرت عمر فاروق کو اپنے رب کی کریمی پہ۔ آپ نے فرمایا اوے چورا، شرم نہیں آتی، ایک چوری بھی کرتا ہے اوپر سے جھوٹ بھی بولتا ہے۔ اس نے عرض کی امیر المومنین جھوٹ کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا تو کہتا ہے کہ میں آج زندگی میں پہلی چوری کرنے گیا اور پکڑا گیا، وہ اس سے بڑا بھی کوئی جھوٹ ہو سکتا ہے، پہلی بار تو اس نے آج تک کسی کو نہیں پکڑا ہے، پہلی بار تو اس نے آج تک کسی کو نہیں۔ یہ سارے ہم پتہ کیا سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں میں بہت بڑا پہلوان ہوں، میں بڑا ہوشیار ہوں، اور نہ تو پہلوان ہے نہ تو ہوشیار ہے، صرف اتنا ہے کہ وہ کریم ہے۔ لیکن یاد رکھنا وہ قرآن میں یہ بھی کہہ رہا ہے ان بطش ربک لشدید، بے شک میری پکڑ سخت بھی بڑی ہے، یہ بھی ذرا دھیان رکھیے گا، کچھ ایسا نہ کر جانا، اس لیے وہ کریم ہے۔ بی بی صاحبہ چپ کر گئی، انہوں نے کہا اچھا کل مزدوری لے آئیے گا۔ اگلے دن پھر گئے، پھر اسی طرح تسبیح چلی، اللہ 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 اللہ۔ رات پڑی تو گھر آ گئے، بی بی صاحبہ نے پھر کل والا سوال، حبیب مزدوری کی؟ آپ نے فرمایا کی اور خوب کی۔ وہ کہتی پھر مزدوری کدھر ہے؟ آپ نے پھر ٹالا، نہیں وہ میرا مالک بڑا کریم ہے، مجھے مزدوری مانگتے ہوئے شرم آ گئی۔ آج بی بی صاحبہ کہنے لگی حبیب آج جب کل جائیں گے نا تو جا کے مزدوری نہیں شروع کرنی، پہلے اس سے 2 دن کی مزدوری لینی ہے، اگر تو وہ دے تو ٹھیک ہے، نہیں تو کسی اور کی مزدوری کرنا جا کے۔ اب ہماری جانے والا لیکن عاشق تھے نا، ادھر تیر لگا، اس نے کیا دیا، کہاں جاؤں اس کا در چھوڑ کے؟ ہے کوئی ایسا میری کوتاہیوں کے باوجود بھی مجھ سے اتنا پیار کرنے والا؟ کہاں جاؤں اس کا در چھوڑ کے؟ وہ میں کہا کرتا ہوں حضرت کچھ تو ہوا ہوگا نا جب میاں محمد بخش صاحب نے یہ لکھا تھا جیڑی مہندی رنگ نہ دیوے کیے اس دا لانا، جیڑی مہندی رنگ نہ دیوے کیے اس دا لانا،
سونے ملن ہزاراں اسا نہیں یار وٹانا ہے، سونے ملن ہزاراں اسا نہیں یار وٹانا۔ کچھ تو ہوا ہوگا نا جب محمد بخش صاحب نے یہ کہا ہوگا۔ اور فرماتے اتھے تیر لگا، میں ساری رات سسکیاں لیتا رہا، اس نے کیا دیا ہے، کہاں جاؤں اس کا در چھوڑ کے۔ اور فرماتے تیسرا دن آیا، میں حسب معمول اسی طرح چلا گیا، سارا دن تسبیح چلی، اللہ اللہ ہوا۔ اور فرماتے جب رات کو گھر آنے کا وقت آیا تو میں بڑا پریشان، میں نے کہا ابھی 2 دن تو ٹال لیا، آج اس کو کیا کہہ کے ٹالے گا، پتہ نہیں آگے سے کچھ اس طرح کا نہ کہہ دے کہ مجھ سے سونا ہی نہ جائے۔ اور فرماتے میں نے فیصلہ کیا باہر بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتا ہوں، جب سو جائے گی تو گھر جاؤں گا، رات کو گزارو کل کی کل دیکھیں گے۔ اور فرماتے میں باہر بیٹھ کے پھر ذکر میں مشغول ہو گئے، اللہ 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 اللہ۔ فرماتے جب آدھی رات آئی تو میں گھر، لیکن فرماتے دیکھتا کیا ہوں، ہے آدھی رات لیکن گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے اور کچھ پکنے کی خوشبو آ رہی۔ فرمایا میں بڑا حیران ہوا، یہ آدھی رات کو فقیر کے گھر میں چولہا کیسے جل گیا؟ پھر دل میں خیال آیا محلے میں سے کسی کو میری غریبی پہ ترس آیا ہوگا، کوئی دے گیا ہوگا کچھ۔ اور فرماتے میں نے دروازے پہ دستک دی، بی بی نے دروازہ کھولا، نئے کپڑے پہن رکھے ہیں، خوش بھی بڑی ہے۔ فرماتے میں حیران ہوا یہ اتنی خوش کیوں ہے، نئے کپڑے کدھر سے لیے، یہ مجھ سے لڑی کیوں نہیں، اس نے مجھے پوچھا کیوں نہیں مزدوری کدھر ہے۔ فرماتے سوال میں خود سے کر رہا ہوں، جواب وہ دیتی ہے اور کہتی ہے حبیب تسی کدی مزدوری کر دے رہے ہو، تھوڑا مالک تے واقعتاً بڑا کریم ہے۔ فرماتے میں نے کہا کیوں کیا ہوا؟ اس نے کہا اندر آ کے خود ہی دیکھیں۔ فرماتے جب اندر گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ جو جو چیز درکار تھی سب کا ڈھیر لگا ہے، درہم بھی ہیں، دینار بھی ہیں، جوں بھی ہیں، گوشت بھی ہے، دالیں بھی ہیں، نئے کپڑے بھی ہیں۔ فرماتے میں دیکھ کے رو پڑا، تو مجھے کہتی ہے آپ کا مالک اتنا کریم ہے، اس نے آپ کو تنگ نہیں کیا، اس نے اپنے بندے بھیجے تھے، سارا سامان وہ دے کے گئے۔ فرماتے میں اور رویا، تو مجھے روتا دیکھ کے وہ کہتی گھبرائیں نہ، صرف سامان ہی نہیں آیا ساتھ پیغام بھی آیا۔ فرماتے میں نے پوچھا پیغام کیا ہے؟ تو کہتی ہے پیغام یہ آیا ہے اے حبیب تو کام میں کمی نہ آنے دینا، ہم بھی مزدوری میں نہیں آنے دیں گے۔ ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے، وفائی نہیں ہوئی ہے، بے وفائی کی ہے۔